جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کی جو پروفائل ہے یقین مانیں وہ ابھی میں لنک بھی دوں گا یوٹیوب چینل پہ۔ میڈم صاحبہ ماشاءاللہ نشتر سے انہوں نے MBBS کیا، نجمہ شاہین کھوسہ صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ اپنا ہاسپیٹل ان کا ہے جان سرجیکل کے نام سے 48 بلاک میں، یہاں پر یہ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں۔ باقی ان کی جو پروفائل ہے وہ بریفلی میں ڈسکس کروں گا۔ ڈاکٹر نجمہ شاہین کھوسہ صاحبہ MBBS ڈاکٹر ہیں، یہ گینیکالوجسٹ، شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ MBBS میڈم نے نشتر میڈیکل کالج سے کیا۔ ایڈمنسٹریٹر اینڈ گینیکالوجسٹ ہیں جان سرجیکل ہاسپیٹل بلاک نمبر 18 کنگن روڈ ڈیرہ غازی خان میں۔ میڈم صاحبہ جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ ایکس نیب صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی، صدر ہیں محترمہ ادبی اور سوشل تنظیم آنچل کی، ایکس چیئرپرسن ہیں جنوبی پنجاب خواتین ونگ کی، بین الاقوامی اور بین المذاہب ذہنی ہم آہنگی تنظیم جو ہے اس کو بھی یہ پریزائڈ کرتی ہیں۔ ممبر ہیں سکروٹنی کمیٹی اکیڈمی ادبیات اسلام آباد کی، ایکس ممبر ہیں آرگنائزر کمیٹی اکیڈمی آف لیٹر ملتان کی۔ اس کے علاوہ ایکس ممبر ہیں نارکوٹکس کمپنی ڈیرہ غازی خان کی، ممبر ہیں بورڈ آف مینجمنٹ ووکیشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ DG خان کی، ایگزیکٹو ممبر ہیں ایگزیکٹو ممبر آف المنظور آئی ٹرسٹ ڈیرہ غازی خان، ممبر آف کامرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ڈیرہ غازی خان۔ اس کے علاوہ ممبر آف انسٹیٹیوشنل اسکالرشپ ایوارڈ کمیٹی آف غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان۔ چیئرپرسن آف ایڈوائزری کمیٹی ماڈل چلڈرن ہوم ڈپارٹمنٹ ڈیرہ غازی خان۔ پہلی اعزازی ممبر ہیں بورڈ آف گورنر جم خانہ ڈیرہ غازی خان کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت پہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تھیسس لکھے ہیں۔ شخصیت اور شاعری پر MPhil کا تھیسس فیڈرل یونیورسٹی اسلام آباد سے ہو چکا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے MA کا تھیسس جو ہے آپ کی شخصیت پر ہو چکا ہے۔ ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے MA کا تھیسس آپ کی شخصیت پر ہو چکا ہے۔ نواز شریف یونیورسٹی ملتان سے بھی آپ کی شخصیت کے حوالے سے MA کا تھیسس ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ڈگری کالج سوات سے بھی محترمہ کی شخصیت پر BS کا مقالہ جو ہے وہ اظہار اللہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے کیا۔ غازی خان یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان سے ماریہ امبر نے MA کا تھیسس آپ کی شخصیت کے حوالے سے کیا۔ غازی خان یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان سے مریم نے MA کا تھیسس جو ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے کیا۔ فیصل آباد یونیورسٹی سے MPhil اور MA کے تھیسس جو ہوئے ہیں اس میں بھی آپ کی شخصیت جو ہے اس پہ تھیسس لکھے گئے۔ مصر میں الازہر یونیورسٹی میں تیسری شعری مجموعہ اور شام ٹھہر گئی کا مکمل ترجمہ کیا گیا۔ مصر میں چوتھے شعری مجموعے پھول خوشبو اور تازہ اور تارہ پر MPhil کا تھیسس ہو چکا ہے۔ اور ماشاءاللہ انڈیا میں محترمہ شہدہ انہوں نے PhD کا تھیسس آپ کی ذات کے حوالے سے کیا۔ انڈیا میں لکھنؤ یونیورسٹی سے محترمہ شبنم پروین نے اپنا PhD کا تھیسس آپ کی شخصیت کے حوالے سے کیا۔ ان کے کلام پر 2 میوزک ایلبم بھی بن چکے ہیں جو ماشاءاللہ میڈم کے اس کے یوٹیوب چینل پر بھی اویلیبل ہیں، جن میں ایک علی میوزک پروڈکشن والوں نے کیا اور اس کے علاوہ ہائی ٹیک کمپنی UK نے لندن میں ریلیز کیا اس کو، جس میں نامور گلوکاروں
انور رفیع، ہنا، نصراللہ، سیما جہاں اور شانی انور نے پرفارم کیا۔ اس کے علاوہ نامور گلوکاروں نے پاکستان اور انڈیا میں آپ کے کلام کو گایا، جس میں ساجد حسن، شمیم خالق نے پرفارم کیا۔ الحمدللہ جان سرجیکل ہاسپٹل کا شمار ڈیرہ غازی خان کے معتبر طبی اداروں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر دکھی انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے، اور ڈیرہ غازی خان میں بلاک 48 میں یہ جو ہے جان سرجیکل ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو مجموعے ہیں، اب تک 5 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور 2 نثر کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ 2007 میں پہلا شعری مجموعہ پھول سے بچھڑی خوشبو کے نام سے شائع ہوا۔ دوسرا شعری مجموعہ میں آنکھیں بند رکھتی ہوں 2010 میں شائع ہوا۔ تیسرا شعری مجموعہ اور شام ٹھہر گئی، یہ 2013 میں شائع ہوا۔ چوتھا شعری مجموعہ پھول، خوشبو اور تارا 2016 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ میرا صاحب سائیں عشق ہے تو، میرا صاحب یہ ایسے میرا صاحب سائیں عشق ہے تو، یہ شعری مجموعہ 2022 میں ماشاءاللہ شائع ہوا۔ میں اور یہ جہاں مضامین، یہ مضامین کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ سوچ کا سفر، یہ بھی مضامین کے حوالے سے ہے۔ اور ابھی جو کتبات جو ہیں وہ ابھی ان کو پرنٹ نہیں کرایا گیا، غیر مطبوعہ ہیں۔ اس میں گرد سفر ناول ہے، یہ جہان، رنگ و بو، اس کے علاوہ مختلف انٹرویوز، ایوارڈ، خوشبو رائٹر ایوارڈ، بے نظیر بھٹو ایوارڈ۔ اچھا جی، ایوارڈ آپ نے حاصل کیا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ خوشبو رائٹر ایوارڈ میڈم نے حاصل کیا، بے نظیر بھٹو ایوارڈ حاصل کیا، ایکسلنٹ ایوارڈ آف دا سٹی حاصل کیا، جنوبی پنجاب لٹریری ایوارڈ حاصل کیا۔ پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے 3 دفعہ میڈم کو نومینیٹ کیا، پی ٹی وی انتظامیہ نے 3 دفعہ، اور پنجاب گورنمنٹ نے 1 دفعہ نام فائنل کیا۔ 2 نمائندہ اشعار یہ میڈم کے ہیں، چھوڑ یہ بات ملے زخم کہاں سے تجھ کو، زندگی اتنا بتا کتنا سفر باقی ہے، اور دوسرا جو ایک زبردست شعر ہے، افسوس مجھ کو اس نے اتارا ہے گور میں، جس کے لیے فلک سے اتاری گئی ہوں میں۔ تو یقین مانیں یہ جو میڈم کی پروفائل ہے، یہ دیکھ کے یعنی میں حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ میڈم ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، اور ڈیلی جو ہے یہاں پر گینی کے حوالے سے مطلب یہ ٹریٹمنٹ بھی لوگوں کو دیتی ہیں، اور پھر کیسے ٹائم نکالتی ہیں کہ اتنا مطلب شعری مجموعے اور اتنا ادب کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں۔ تو میڈم تھوڑا سا بتائیں گے پلیز؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے، اور معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ کو کافی عرصے سے میں تھوڑا سا مصروفیات کی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ تو جہاں تک ہے ٹائم نکالنے کا تعلق، اسی طرح سے ہے جیسے آج آپ نے دیکھا کہ آج آپ نے کہا تو میں نے کہا نہیں، میں ٹائم جو ہے نا اس وقت تک مطلب میں نکال سکوں گی، کیونکہ صبح کا ٹائم میرا ہوتا ہے پیشنٹس کا، آؤٹ ڈور چل رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایمرجنسی آ جائے تو پھر چاہے انٹرویوز ہیں، چاہے پروگرام ہیں، چاہے ایون کوئی بھی فنکشن ہے یا کوئی بھی اور ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو لٹریلی یا جو بھی اور مطلب ہے میری لائف کے، تو وہ تو سارے پھر پینڈنگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ لائف بچانا اور لائف سیونگ، جو میرے اللہ پاک نے مجھے ایک دیا ہے اور جو بہت اچھا شعبہ ہے میرا۔ تو پہلے تو میں اسی کی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے میڈیکل فیلڈ کی خدمت کروں، اس کے بعد جو ہے نا جو ٹائم بچتا ہے تو میں میری اور مصروفیات کو ایسی جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ میں آپ سے ایک بات کہوں کہ ہمارے پاس ہوتے تو وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کو مینیج ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم مینیج کریں اسے، کہ ہم لوگ جو ہے نا اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر آج میرا یہ کام ہے اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پہلی ترجیحات پھر اس کام کو رکھ لیتی ہوں، پھر دوسرا اس کے بعد باقی تھوڑا سا جو سب سے زیادہ ہمارا ٹائم ہم لوگوں کا ویسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ
ٹی وی کے پروگرام، افسانے، ڈرامے، یہ چیزیں میں نہیں سمجھتی کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہاں جی نہیں دیکھنے چاہیے، وہ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو سبق وہیں سے ملتا ہے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے وہاں سے، لیکن اتنا ہی دیکھا جائے جتنا ضرورت ہے، ضرورت کے اس کے مطابق نہ ہو اور ایسے ہی آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو تو پھر وہ جو ہے نا آپ کا سارا ٹائم اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ اس طرح سے کروں کہ پہلے تو اپنے فیلڈ کو ٹائم دوں، جو میرا میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں، چاہے وہ رات ہے دن ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی میری یوں سمجھیں کہ بعض اوقات ہماری عبادت بھی ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو اس کو بھی ہم یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ انسانی جان بچاؤ، پہلے تو اس کی طرف ہی کوشش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لٹریری حوالے سے جہاں تک یہ تو ظاہر ہے میرا ایک شوق بھی ہے اور اب ایک شعبہ بھی ہو گیا ہوا ہے، فیلڈ بن گیا میرا، تو اس میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جس سے میں کمٹمنٹ کر لوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کمٹمنٹ پہ پورا اتروں۔ تو سوشل ورک بھی جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ یہ کرتی رہی ہوں، اور بہت ساروں میں ایکس ہو چکی ہوں، جن میں سے آپ بول رہے تھے، جس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن میں سے میں پہلے کام کرتی رہی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی میں آپ نے سال کیا ہے، کسی میں 2 سال کیا ہے، کسی میں ایسے شعبے ہیں جو سوشل ورک کے ہیں، جیسے اب ہماری جیسے NGO ہے آنچل، تو اس میں تو ظاہر ہے وہ میں نے جب سے سٹارٹ کیا 2012 سے، اس کے تحت ڈیفرنٹ جو کام ہیں وہ میں کر رہی ہوں، وہ رجسٹرڈ تو ہے لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ جو بھی اس میں کام کرنا پڑتا ہے مجھے اس کے کوئی ایڈ نہیں ہے کسی بھی طرف سے، لیکن جو بھی اس میں کام کرنا پڑتا ہے میں اپنی طرف سے اپنے بہاف پہ کوشش کرتی ہوں کہ اس میں لوگوں کی خدمت اپنے میڈیکل فیلڈ کے علاوہ جو ہے نا جو کوشش کر سکتی ہوں، وہ غریب ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی ہے، جتنا مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے اپنی ذات تک کے حوالے سے، تو وہ میں کوشش کرتی ہوں وہ کرتی رہوں، کیونکہ زندگی تو اللہ پاک نے ایک امانت کے طور پہ دی ہے اور ایک امتحان ہے، یہ ہر پل امتحان ہے، اور ہر لمحے سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آزمائش گزر رہی ہوتی ہے، دوسری آزمائش آ رہی ہوتی ہے، ایک امتحان گزر رہا ہوتا ہے، دوسرا پرچانے کو ہوتا ہے، تو حل کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس میں جو ہے نا پازیٹیو تھنکنگ کو لے کے اور پازیٹیو چیزوں کو لے کے اگر آپ آگے بڑھتے جائیں تو پھر اللہ پاک بھی اس میں مدد کرتا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ایک شاعرہ کے طور پہ سامنے آ جاؤں گی، کیونکہ میرا تو پوری یوں سمجھیں صدیوں تک ہماری کسی قبیلہ، ہمارا جو قبیلہ ہے، جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں تو صدیوں تک پیچھے تک کوئی بھی خاتون خاص طور پہ، اور میل بھی نہیں ہے، تو خاتون ہونا اور وہ بھی شاعرہ ہونا وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، اور میرا خیال ہے ابھی بھی صدیوں بعد تک بھی نہیں آئے گی شاید، تو لیکن یہ تھا کہ اسے ایکسیڈنٹلی بولیں اس چیز کو یا جیسے بھی ہے کہ میرا پہلا پیشن، پہلا عشق میرا جو تھا میڈیکل فیلڈ تھا، مجھے لگتا تھا کہ اگر میں ڈاکٹر نہیں بنی تو شاید میں کچھ بھی نہ بن پاؤں، تو اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا، میں ڈاکٹر بنی اور میں بہت خوش تھی اپنے فیلڈ میں، اس میں بھی مجھے بڑی خوشی سے میں نے کام کیا ہے اپنے میڈیکل فیلڈ میں، یہ نہیں ہوا کبھی مجھے کہ میں اگر یوں سمجھیں اگر میں جو ہے نا 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بھی کام کر چکی ہوں اور پھر 21ویں گھنٹے میں کام آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا، نہیں، میں نے یہی سوچا کہ اللہ پاک نے جو ہے نا میرے لیے میرے اوپر اب ایک امتحان کر کے ڈالا ہے کہ میں اس چیز سے پوری اتروں، تو میں نے یہی کوشش کی اور اللہ پاک نے اس میں میری مدد کی، اور الحمدللہ میں نے اس جگہ پہ رہتے ہوئے یہاں ایک چھوٹا سا پہلے کلینک تھا، پھر سیٹ اپ کو بڑھاتی گئی، کوشش یہی کرتی گئی، اب تو الحمدللہ ڈی جی خان میں بہت بڑے سیٹ اپ بن چکے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے نا جب میں نے سٹارٹ اپ لیا تھا تو اس وقت میرا سیٹ اپ جو تھا بہت نامینیٹ ہوا، اور میرے کام اور محنت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ میرے اللہ پاک کا کرم اور میرے والدین کی دعائیں، میں یہی سمجھتی ہوں مجھے بنانے میں جتنا سب سے زیادہ کرم تو ظاہر اللہ پاک کا ہے، اس نے جو ایک لکھا ہوا تھا میرے نصیب میں مجھے وہ سب ملنا تھا، سب ملا ہے مجھے کسی چیز کی کوئی کمی اس مالک نے نہیں دی، لیکن جو تھا نا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کی محنت ہوتی ہے، ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، ان کا دن رات کی وہ شب و روز جو ان کے اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے جب وہ اولاد کے لیے وہ کرتے ہیں، تو وہ چیز ہے، وہی چیز مجھے ملی ہے میرے والدین سے، اور وہی چیز مجھے آگے لے کے آگے بڑھتی رہی ہوں، اس میں میری امی کی دعائیں ہیں، میرے بابا کی شفقت ہے، ان کی مہربانیاں ہیں اور اب تک ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا سایہ ہمیشہ مجھ پہ سلامت رکھے، تو ان کی ہیلپ مجھے ہر لحاظ سے ملتی رہی ہے، جب میرے بچے تھے چھوٹے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے اکیلے پالنا اور ان کو، لیکن یوں سمجھے میرے اگر پہلی ماں میں تھی تو میری دوسری ماں ان بچوں کی جو ہے نا ان کی نانی تھی، کہ وہ سارا کچھ کر رہی تھی اور مجھے ہیلپ مل رہی تھی کہ میں جاب بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ میں نے ہاسپٹل بھی سٹارٹ کیا ہوا تھا،
پھر ایز اے شاعرہ تو ایک میری نیچر میں تھا کہ پہلے میں خود کو یہی سمجھتی ہوں شاعرہ سے پہلے میں مصورہ تھی، کیونکہ میں مصوری میں بہت دلچسپی رکھتی تھی جب چھوٹی ایج میں نا. تو میں جب بھی کوئی ایون پڑھ بھی رہے ہوتے تھے بعض اوقات ایسے نکمے اسٹوڈنٹ کی طرح کہ درمیان میں بیٹھ گئی، حالانکہ میں اچھی اسٹوڈنٹ تھی لیکن کبھی کبھار ایسے کرتی تھی حرکت کے درمیان میں سیٹ پہ بیٹھ کے نا کہ ٹیچر کی جو ہے نا پک بنا لی، بیٹھے بیٹھے اس کا اسکیچ بنا لیا، یا کوئی مجھے نیچر وائز جیسے ہے نا انوائرمنٹ اٹریکٹ کرتا تھا کہ جو اچھی خوبصورت پھولوں کی تصویریں اس طرح کی یا لڑکیوں کی بچوں کی یہ تصویریں میں بناتی رہتی تھی. تو اس سے مجھے یہی لگتا ہے، اور گارڈننگ کا مجھے بہت شوق تھا، ڈرائیونگ کا، کوکنگ کا، سوئنگ، جو اس طرح کے آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا ان میں میری اب تک بھی ہے دلچسپی، میں کرتی ہوں ان میں نا. تو اس لیے پھر وہی چیز شاید آگے بڑھتی آپ کی نیچر میں ہوتی ہے. پھر میں چھوٹے ہوتے میں فقیر ہوں، میں حقیر ہوں، کسی خواب کی نہ اسیر ہوں، میں عزیز ہوں تو تجھے ہی بس سو عزیز تر ہی بنا پیا. میں فلک سے آئی خطا میری، اسے ڈھونڈنا ہے وفا میری، یہ جفا کی جو ہیں حقیقتیں میری آنکھ کو وہ دکھا پیا. میرے آسماں میرے سائباں تو ہی رازداں تو ہی مہرباں، میرے آسماں میرے سائباں تو ہی رازداں تو ہی مہرباں، جہاں لامکاں کے ہیں سلسلے وہی میرا گھر بھی بنا پیا. یہ جو آرزوں کا دیس ہے، یہ جو خاک خاک سا بھیس ہے، جو ازل ابد کا یہ بھید ہے، اسے بھید ہی میں بتا پیا. یہ قدم قدم پہ بشارتیں، یہ نظر نظر میں زیارتیں، یہ بصارتیں یہ بجھارتیں میرے شہر دل کو دکھا پیا. یہ جو میرے من میں ہے روشنی، یہی زندگی یہی بندگی، یہ جو میرے من میں ہے روشنی، یہی زندگی یہی بندگی، میری فکر میں تیرے ذکر میں، میری فکر میں تیرے ذکر میں جو چراغ ہیں وہ جلا پیا. یہ جو عشق مسلک کے لوگ ہیں، انہیں رمز سارے سکھا پیا. یہ جنون عشق کی داستاں، انہیں ہر ہر سنا پیا، انہیں ہر ہر سنا پیا. مہربانی. تھینکس لاٹ میڈم، ونڈرفل آف تھینک. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ میڈم. تھینکس لاٹ، تھینکس لاٹ، تھینکس لاٹ. تھینک یو.